آپ نے بڑی اچھی اپنی طرف سے باتیں بتائی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کا ذکر پہلے کبھی نہیں کیا۔ ہمیں خوشی ہے کہ تمام جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو آپ کے کتابوں کے بارے میں کم از کم علم ہو گیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اتنے پڑھے لکھے اور قابل لوگ جو ہیں ہمارے رکن ہیں ہمدرد شورا کے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں دعوت دوں گا جناب مبشر میر صاحب کو، خاص دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آپ ڈیلی پاکستان کے ایڈیٹر ہیں، کراچی ایڈیٹر کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اور ان کی بڑی گہری نظر ہے تمام معاملات پر۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، مگر ٹائم کم ہے۔ جی بالکل تھینک یو ویری مچ۔ اور بہت سینئر شخصیات گفتگو فرما چکے ہیں، تو میں صرف اپنا خراج تحسین ہی پیش کرنے کے لیے حکیم صاحب کو، سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ فخر کرتا ہوں کہ یہاں پہ موجود ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکیم صاحب کا ایز اے پبلشر، ایز اے ایڈیٹر ہونا بھی ہمارے قبیلے کے ساتھ بھی ایک رشتہ بنتا ہے ان کا، کہ انہوں نے میگزینز کا اجرا کیا، اور لوگ برانڈنگ پہ بہت کچھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، تو حکیم صاحب جیسے ہی میرا خیال ہے ویژن برانڈنگ کا شاید کسی کے پاس اس وقت نہیں تھا، کہ نو نہال جیسے گرائیویٹر بٹ صاحب نے کہا کہ ملتا تھا، تو نو نہال اسمبلی بھی، نو نہال میگزین بھی، پھر ہمدرد کا ادارہ، شام ہمدرد، شورا ہمدرد، تو کس طرح سوسائٹی کے ساتھ اپنی پروڈکٹس کو بھی ریلیٹ کرنا حکیم صاحب نے سکھایا، جس وقت کے وہ کوئی بزنس سکول جو آج پڑھا رہے ہیں چیزیں، وہ حکیم صاحب نے امپلیمنٹ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے شاید سمجھتے ہیں کہ حکیم جو ہوتا ہے وہ دوائی دینے والا ہی ہوتا ہے، وہ طبیب تو ٹھیک ہے دوائی دینے والا ہے، حکیم صاحب جو طبیب ہے میری نظر میں وہ بدن کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج تجویز کرتا ہے، لیکن حکیم جو ہے نا ہم اسے کہتے ہیں جو روح کی بیماریوں کا علاج تجویز کرتا ہے، جو روحانی معالج ہے۔ اور ہم حکیم الامت جو ہے علامہ اقبال کو اسی لیے کہتے ہیں، ان کا کوئی مطب نہیں تھا، تو مطب تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک پروفیشن تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کئی دفعہ وزٹ کیا ہے مدینہ الحکمت، انہوں نے جو اپنی یونیورسٹی کا قیام کیا، شہر بنایا مدینہ الحکمت، اور اس کو ریلیٹ کریں آپ حدیث رسول سے کہ انا مدینہ الحکمت والی بابوہا، تو وہ اس نسبت سے حکیم ہیں۔ اور جو روح کی بیماریوں کا علاج جو ہمارے سامنے ان کے ادارے ہیں، جیسے شورا ہمدرد میں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کو کنٹینیو رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ آخری بات کہ میرے ظاہر ہے کہ ان سے انسپائریشن جو ہے وہ اسی روحانیت کے حوالے سے ہے، تو میری ملاقاتیں ہوئیں جسٹس جاوید اقبال صاحب سے، جو فرزند اقبال، ان کی حکیم صاحب سے بڑی دوستی تھی، تو ان سے ایسے ہی تذکرہ ہوا تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ جارڈن میں گورنمنٹ لیول پہ ایک تھنک ٹینک تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اہل بیت اکیڈمی، تو انہوں نے کہا اہل بیت اکیڈمی کے ہم دو بندے پاکستان سے ممبر تھے، ایک حکیم سعید صاحب شہید اور ایک جسٹس جاوید اقبال صاحب، تو انہوں نے کہا ہم دونوں اجلاس میں ہر سال بلائے جاتے تھے۔ تو فلسطین کی چونکہ بات ہو رہی ہے اس لیے میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا اجلاس ہو رہا تھا تو ہم سے کچھ فاصلے پر فلسطین بھی واقع ہے جارڈن کے ساتھ ہی، تو وہاں پہ اس وقت بھی لڑائی ہو رہی تھی، فلسطینیوں پہ اسی طرح ظلم ہو رہا تھا، لیکن ہم لوگ حیرت زدہ تھے کہ جتنے عرب سکولرز تھے وہ فلسطین پہ بات ہی نہیں کر رہے تھے، اور حکیم صاحب نے، جسٹس جاوید صاحب نے، اور ایک انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ایک سکولر تھے، یعنی کہ ہم تین لوگوں نے فلسطین پہ بات کی، تو گویا کہ ایک جرأت مند جو ایک سوچ اور اس کا اظہار حکیم سعید شہید نے دیا،
وہ صرف آج کے دور میں بھی اگر بات کریں تو بڑا مشکل ہے، لیکن وہاں جا کر بھی جارڈن جو ہے وہ فلسطین کاز میں اتنا آگے نہیں ہے، وہاں پہ مشکل ہے، وہاں پہ کوئی جلوس نکالنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، لیکن ان کی جو اکیڈمی تھی، جو شاہی خاندان کا تھنک ٹینک تھا، اس کی نشست میں حکیم صاحب نے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا ان کا اس وقت. تو ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے کاموں کو یاد کرتے ہیں، اور سلسلہ جو ہے اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مبشر میر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور نالج میں اضافہ بھی ہوا ہماری. ابھی میں آخر میں خالد نسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. اصل میں جو آخری سپیکر ہوتا ہے اور جو پہلا سپیکر ہوتا ہے اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور آخر والا جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ سب تقریباً باتیں ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو کوئی نئی بات کرنی پڑتی ہے. جی السلام علیکم. جی میں کچھ کہنا چاہوں گا جو کہ 1973-74 کا تھا. میں حکیم صاحب کے پاس صبح سویرے اٹھ کر سنڈے کو چلا جاتا تھا، کیونکہ میرے کان کی بیماری کسی انگلش ڈاکٹر نے کیور نہیں کر پائے. اس زمانے میں بڑے فیمس ہوتے تھے پروفیسر جلیزی صاحب، جو ہمارے چٹاگانگ سے آئے ہوئے تھے، پرنسپل تھے میڈیکل کالج کے. تو ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ناک کا ہڈی تو بیٹا تمہارا تو ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو سیدھا کرو ورنہ کبھی کان کا یہ بیماری نہیں جائے گا اور نزلہ تم چیختے رہو گے. تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، صرف حکیم سعید صاحب تھے. تو میں ان کے پاس جانے لگا، اور وہ کم باتیں کرتے تھے، صرف نبض دیکھتے تھے، پوچھتے بیٹا کیا ہوا، میں بتا دیتا تھا، اور وہ میڈیسن لکھ دیتے تھے، نیچے سے میں لے لیتا تھا. لیکن میں متواتر جاتا رہا. تو ایک دن ایسا ہوا، تو انہوں نے دوائیاں دی، اور ایک بویام باٹل ہوتا تھا ان کے پاس، ان کے اسسٹنٹ جو پرسکرپشن رائٹر ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یار، بڑے کم آواز میں بولتے تھے، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. کچھ کہا تو اس نے الگ سے مجھے پڑیا میں دے دیا، یہ 10-12 کیپسول آپ حلق میں ڈالیں اور دانت میں نہ لگنے دیں، اور اس کو کھا لیں صبح سویرے. اور باقی میڈیسنز میں نے نیچے سے لی تھی. اچھا، انہوں نے پھر ایک ہرا قلم سے سائن کر دیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ میں جب نیچے گیا تو میں پیسے انہوں نے نہیں لیا کاؤنٹر میں. کیوں؟ تو بولا یہ گرین قلم سے جب وہ سائن کر دیتے تو پیسہ نہیں دینا ہوتا. تو میں اور بھی خوش ہوا، حالانکہ اس زمانے میں 2-3 روپے کا میڈیسنز ملتے تھے. دیٹ واز اراؤنڈ 50 years بیک. تو میں وہ دوائی لے آیا، وہ کیپسول، اور کھانے لگا. اب یقین مانیں، میں بتا نہیں سکتا کہ کچھ دنوں کے بعد میرے کان سوکھنے لگے، اور آج کوئی 50 سال کے قریب 49 years ہو گئے ہیں، اور ناک کا ہڈی میں نے پروفیسر جلیسی صاحب کے کہنے پہ سیدھا کروایا نہ کچھ. اینڈ آئی ایم بائی دا گریس آف دی آلمائٹی اللہ آئی ایم اسٹل ویل اینڈ آئی کین ہیئر پراپرلی. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ حکیم صاحب واز اے گریٹ فزیشین. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا روحانی علاج بالکل صحیح ہے، واز اے گریٹ فزیشین، اور آج تک میں نے ایسے کوئی حکیم نہیں دیکھا. اور آخر میں حکیم عثمان صاحب نے بڑے اچھے اردو میں شعر پڑھے، اس کے بعد مینگل صاحب نے بھی. تو میں صرف انگریزی میں ابھی تک سوچ کے ہم نے صرف 4 ورڈ کیا. میں صرف کہوں گا کہ یو کیم، یو انسپائرڈ، یو کانکرڈ، یو وینٹ، لیونگ یور ایڈمائررز وتھ اے ڈیڈلی ڈینٹ. تو جب وہ گئے تو وہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ڈیڈلی ڈینٹ. ہم لوگ سوچتے رہے کہ کیا ہوا. اور وہ 17 اکتوبر تھا، 10 بجے پتہ چلا تو ہم لوگ بھاگے یونیورسٹی کے، پہلے ان کے گھر گئے، پھر وہاں سے یونیورسٹی کی طرف جہاں انہیں دفنایا گیا. تو تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم انشاءاللہ. اینڈ آل اتنے اچھے باتیں سنے کہ آئی جسٹ کان پریز آل آف یو. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ. آج کا اسپیشل سیشن جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے. تمام مہمانان گرامی کا میں مشکور ہوں جو باہر سے بھی تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اصل میں حکیم شہید سعید صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر اس چھوٹے سے وقت میں اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے.
اور پھر بھی تاہم ہمارے جو اسپیکرز ہیں انہوں نے پورا انصاف کیا ہے، اور خاص طور پر جو ان کے قریب رہے ہیں انہوں نے ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو اجاگر کیے ہیں جو پنہاں تھے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں، خدمت خلق، ایجوکیشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے اللہ کو بھی راضی کیا اور ان کو بھی راضی کیا۔ تو نیکسٹ سیشن جو ہے وہ 29 نومبر بروز بدھ کو ہوگا، سبجیکٹ آپ کو بعد میں دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔